بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ أَعْرَضُوا پس اگر وہ منہ پھیرے رہیں توحید سے، اب بھی نہیں مانتے، اتنی دلیل واضح ہونے کے بعد تجھے زجر ما تخویف دنیاوی ہے، دنیا کے عذاب کا ڈراوا بھی ہے، اور زجر ڈانٹا گیا او مشرکو، او بے ایمانو، ضد کی وجہ سے تم نہیں مان رہے، یہ تو بالکل صاف مسئلہ ہے۔ اب پیغمبر کریم کو فرمایا میرا پیغمبر اگر وہ اعراض کیے رہیں، ان اعرضوا ماضی ذکر کیا ہے ان کے بعد، کوئی سمجھ آتی ہے؟ کیا آنا چاہیے تھا؟ مضارع، مستقبل کی بات ہو رہی ہے، لیکن ان کے بعد کیا ذکر کیا؟ ماضی۔ ان اعرضوا، تو ان کے بعد ماضی ذکر کرنے میں نکتہ ہے، اشارہ ہے ان کے دوام و استمرار پر، دوام اور استمرار کی طرف اشارہ ہے۔ اگر اعراض پہ ڈٹے رہیں، دائم رہیں، پکے رہیں، تو آپ پریشان نہ ہو۔ فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ، پس آپ فرما دیجئے میں آگاہ کر چکا ہوں تمہیں، ڈرا چکا ہوں تمہیں، صَاعِقَةً ہے کڑک سے، صَاعِقَہ کا معنی کڑک، کڑک سے مراد عذاب ہے، تفصیل دوسرے مقام پہ ہے۔ کڑک سے ڈرا چکا ہوں، مثلا جیسے کڑک عاد اور سمود کی تھی، قوم عاد اور قوم سمود پہ جیسے عذاب آیا، میں تمہیں عذاب سے ڈرا چکا ہوں، عذاب آئے گا۔ عتبہ ایک بزرگ تھے، نام سنا ہے نا؟ یہ شاعر بھی تھا، جادوگر بھی تھا، کاہن بھی تھا، تینوں اوصاف اس میں تھے۔ مشرکین نے مکے میں میٹنگ کی بیت اللہ کے سامنے کہ یار یہ جو محمد پیش کر رہا ہے یہ کیا چیز ہے؟ اس پر کسی وقت جگہ پہ میں بات کروں گا کہ قرآن کے اعجاز کی صورتیں ہیں کیا۔ کلمات تو وہ ہیں جو اہل عرب خود بولتے تھے، کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو وہ بولتے نہ ہوں، لیکن نسق اور ترتیب ایسی ہے، کلمات وہی ہیں جو ان کی بول چالی میں تھے، لیکن نسق اور ترتیب ایسی ہے کہ وہ سن کے حیران ہو جاتے۔ پھر وہ تھے بھی عربی، اور اتنی مٹھاس ہے قرآن میں، اتنی جاذبیت ہے قرآن میں، یہ تو تم عربی جانتے نہیں ہو کہ انہی کے کلمات اور کس انداز میں آ رہے، تو وہ اش کر اٹھتے۔ تو وہ کہتے جی، عتبہ نے کہا کہ میں چلو پتہ کر کے آتا ہوں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا پیش کر رہا ہے۔ وہ آ گیا آپ کے پاس، شاید آپ کے حاشیے پہ پتہ نہیں آیا ہے یا نہیں، لمبی بات ہے۔ آیا، اس نے پہلا سوال کیا کہ آپ مجھے یہ بتائیں آپ سمجھدار ہیں یا آپ کے دادا عبد المطلب سمجھدار تھے؟ آپ نے فرمایا بات کر۔ اس نے کہا عبد المطلب تو بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور تو دادے سے بھی زیادہ سمجھدار نکل آئے۔ سوچتے ہو آج کہتے نہیں، آج نہیں کہتے۔ اچھا ان شیخ الحدیثوں کو نہیں پتہ اور اس لڑکے کو پتہ چل گیا، کل دا چھور، یہ سفید داڑھی والوں کو پتہ نہیں چلا جنہوں نے ساری زندگی قرآن حدیث کی خدمت کی ہے، انہیں پتہ نہیں چلا، اور یہ نیا نکلا اس کو پتہ، یہی ذہن وہاں پر بھی تھا۔ انہوں نے حوالہ دیا بابا عبد المطلب کا، اس کو سمجھ نہیں آیا، تجھے سمجھ آ گیا، آپ سنتے رہے۔ عتبہ کی لمبی تقریر ہے، وقت نہیں، اس نے بڑی میٹھی میٹھی باتیں کی، چکنی چپڑی، آپ خاموش رہے۔
عتبہ کو کہا تیری تقریر ختم ہو گئی؟ اس نے کہا جی یا۔ آپ نے تلاوت شروع کر دی اسی صورت کی، حامیم سجدہ کی شروع سے۔ جب پہنچے نا فَإِنْ أَعْرَضُوا، تو عتبہ نے آپ کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا اور کہتے ہیں اللہ کا نام، رشتہ داری کا واسطہ، بس 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 بس، کانپنے لگ گیا ان عارضو پہ، اور ایسا ہوش باختہ ہوا کہ بھاگ گیا، نبی پاک علیہ السلام سے بھاگا اور اپنے گھر میں جا کے چھپ گیا۔ حاجی صاحب انتظار میں تھے، سمجھتے ہو نا بھئی، ہم نے جو بھیجا تھا بندہ کوئی واپس جواب لائے، پورا دن گھر سے نہیں نکلا، دوسرا دن تیسرا، انہوں نے کہا محمد نے اس پہ بھی جادو کر دیا، یہ بھی ہم سے کیا۔ وہ آئے، حاجی صاحب ملے، عتبہ کو کہا عتبہ کیا ہوا، تو بھی وہابی ہوگی یا بے دین ہوگی، اکابر کا منکر ہوگی؟ عتبہ نے کہا بھئی میں تمہیں بات بتاؤں، خدا کی قسم میں شاعر بھی بڑا ہوں، کاہن بھی ہوں، اور جہاں دیدہ آدمی بھی ہوں، یہ جو محمد پڑھ رہا ہے نا، یہ شعر بھی نہیں، کہانت بھی نہیں، اور یہ ایسا کلام ہے کہ جس کی کوئی نظیر بھی نہیں، کوئی مثال نہیں، میں نہیں سمجھ سکتا۔ اور کہتا ہے کہ جب وہ پہنچے نا ذالک تقدیر العزیز تے ان اعرضوا، تو مجھے یوں لگ رہا تھا کہ مجھ پہ ابھی عذاب نازل ہو جائے گا، اس لیے میں نے ان کے منہ پہ ہاتھ رکھا، خدا کے لیے بس کر دے، رشتہ داری کا بس۔ ابو جہل نے کہا تو بھی پھر اکابر کا منکر بن گیا ہے نا، ہم کہتے ہی تھے نا اس کے درس پہ نہ جا، اثر ہو گیا نا، منع بڑا کیا، لیکن تو کہتا تھا نہیں میں چسکا لے لوں، اب یہ چسکا تو گلے پڑ گئی ہے۔ اس نے کہا یار بس میں آئندہ مخالفت نہیں کروں گا، اکابر کو بھی نہیں چھوڑ سکتا، تو میں آئندہ انشاءاللہ رل مل کے رہوں گا، جوڑ پیدا کر کے رہوں گا، نہ تمہارے ساتھ ہوں، تمہارے ساتھ بھی پیار محبت رکھوں گا اور ان کے ساتھ بھی رکھوں گا، ہم اب درمیان والے لوگ ہیں، فروعی مسئلہ ہے، قریب قریب اسی طرح بے ایمان مر گیا۔ فَإِنْ عَارَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ، ہو گیا بھی۔ اِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ، جب کہ آئے ان کے پاس کئی رسول، مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، ان کے آگے سے، وَمِنْ خَلْفِهِمْ، اور ان کے پیچھے سے، مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ، یہ کنایہ ہے ہر طرح کی کوشش سے۔ رسول آئے اور انہوں نے ٹیل لگا کر دعوت دی، من بین ایدیہم ومن خلفہم، آگے پیچھے سے۔ وہ ابلیس نے بھی کہا تھا، کہاں پر بلا؟ یہ سورۃ الاعراف نکالیں، آیت نمبر 17۔ دو سو 87 جی، ہاں۔ کیا کہا بزرگ نے؟ قال فبما اغویتنی، ہوئے 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 ہوئے، قال فبما اغویتنی لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ۔ یہ ابلیس کا چیلنج ہے
کہتا ہے بس سبب اس کے کہ تو نے ذلیل کر دیا مجھے، لَأَقْعُدَنَّ دوسرے مقام پہ بے عزت کا، تیری ذات کی قسم، تیرے رٹھوے دی قسم، پنجابی معنی تیرے ڈھپ دی قسم، رٹھوے دی قسم، تیرے غلبے کی قسم، میں بیٹھوں گا ان کے سامنے صراطک المستقیم۔ کدھر بیٹھوں گا؟ صراطک المستقیم، صراط مستقیم کے ٹول پلازے پہ بیٹھوں گا، جو جنت کا موٹر وے ہوگا اس کے ٹول پلازے پہ میرے ڈیرے ہوں گے۔ اور الصراط المستقیم کا ایک مصداق قرآن ہے، الصراط المستقیم کا دوسرا مصداق توحید ہے۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، ایاک نعبد و ایاک اہدنا الصراط، الصراط الصراط، الصراط کا الف لام آدھے خارجی ہے، اور معہود کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسی راہ پہ پکا رکھنا، توحید فی العبادت اور توحید فی الدعا والے رستے پہ اسی پر پکا رکھنا۔ شیطان نے کہا میں بیٹھوں گا، اقعدن لہم صراطک المستقیم، میرا ڈیرا ہوگا، جو قرآن کی طرف آ رہا ہوگا اسے کربوغے بھیج دوں گا، جو توحید و سنت کی طرف آ رہا ہوگا اسے چلے پہ بھیج دوں گا، گردا گرد اس کے گٹے ٹھکوروں گا، اور کسی کو جناب چلوں پر لگاؤں گا، غاروں میں جا بیٹھے گا، احبار روبان بنے گا، کسی کو سوفڑ بنا دوں گا، کسی کے ہاتھ میں کسی اور شیطان کو دے دوں گا، میں میرا کام ہی یہ ہوگا صراط مستقیم سے ہٹانا، اور پھر کیا سے آؤں گا؟ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، سر توڑ کوشش کروں گا، ٹل لگاؤں گا، ٹل جو مجھ میرا زور ہو سکا پوری قوت اور شوکت سے ان کو صراط مستقیم سے پھیروں گا۔ اللہ فرماتی ہیں اس نے بھی کہا، اور جو میرے نبی آئے انہوں نے بھی سر توڑ کوشش کی صراط مستقیم کو واضح کرنے میں اور راہ حق دکھانے میں، اس لیے یہ کنایا ہے من بین ایدیہم ومن خلفہم، پیغمبر آئے اور انہوں نے ٹل لگا دیا مسئلہ توحید بیان کرنے میں۔ معلوم ہوتا ہے مسئلہ توحید ایسے نہیں بیان کرنا، پیغمبروں کی طرز ہے، پوری قوت شوکت سب کچھ لگا دو توحید بیان کرنے میں، ہم بین ایدیہم، تاکہ چیخیں آئیں او مولوی کھاندہ نہیں، کھاندہ رامن نہیں دیندہ ہو علاقے چ، بابا بھی ادھر جمعہ پڑھ کے آتا ہے، مولویوں کی چیخیں آتی ہیں، وہ بابا بہشتی بابا بیٹھے ہیں، چیخیں آتی ہیں، اور کدھر یہ مفتاح القرآن میں گیا، ہمارے لیے تو مصیبت بن گیا۔ ایسی چیخیں، رات دن محنت کرو گے یا نہیں کرو گے؟ کریں گے کہ صوفی بن گئے تو پھر کیا ہو سی، عنکبوت دی محنت ہو سی۔ اور انبیاء کے وارث بنو۔ انبیاء کیا آتے ہیں؟ من بین ایدیہم ومن خلفہم، آگے بھی پیچھے بھی کیا محنت کی، کیا سر توڑ کوشش کی، نہیں جی، کیا کوشش تھی؟ نہیں جی،
کیا محنت کی، کیا کوشش تھی انبیاء کی؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، کس چیز پر محنت کی؟ اللہ تعبدوا، مت عبادت کرو، مت پکارو، الا اللہ، سوائے اللہ کے کسی کو مت پکارو۔ تمام انبیاء کی مشترکہ محنت، اللہ تعبدوا الا اللہ، مت عبادت کرو اللہ کے سوا کسی کی، یہی حکم نامہ تھا۔ قالوا لو شاء ربنا، جواب مشرکین، ان کے ضد ذکر کی ہے، جہاں ایک بات اشکال معروف ہے لیکن ہے اتنا نہیں کہ اوپر ذکر ہے عاد سمود کا اور نیچے آیا جاءتہم الرسل، ان کے پاس رسول آئے، تو ان کے پاس تو 2 رسول آئے تھے۔ اور رسول کیوں ذکر کیا؟ ایک بات سمجھ لو، اشکال ختم۔ یہ جو عاد اور سمود کا ذکر ہے یہ بطور مثال کی ہے، یہ بطور کیا ہے؟ مثلا، یہ مثال کے طور پہ آیا، اور اصل یہاں بیان کرنا مقصد یہ ہے کہ تمام نبیوں کی مشترکہ دعوت یہی تھی، اللہ تعبدوا الا اللہ۔ اور مشرکوں کا جواب کیا تھا؟ قالوا لو شاء ربنا، اگر چاہتا ہمارا پروردگار، کیا چاہتا؟ لکھا ہوگا عقیدۃ المشرکین، مشرکین کیا کہتے تھے؟ اگر چاہتا، شاء ارسال الرسل، مدارک ہے، اگر اللہ چاہتا رسول بھیجنا، لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً، البتہ نازل کرتا فرشتے، فَإِنَّا، پس بے شک ہم، بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ، بِمَا أُرْسِلْتُمْ، اس سے مراد اللہ تعبدوا الا اللہ، یہی مسئلہ الہ اور یہی مسئلہ توحید، ہم ساتھ اس کے کہ بھیجے گئے ہو تم، ساتھ اس کے بزام خود، جو تمہیں گمان ہے حقیقت کوئی نہیں۔ ایھا البشر، او انسانوں، کافرون، انکار کرنے والے ہیں۔ مشرکین کا ذہن تھا کہ بشر ہو کہ عرشاں تے جا کوئی نہیں سکتا، مشرک کہتے تھے کہ بشر نبی نہیں بن سکتا، نبی کو نور ہونا ضروری ہے، اس لیے کہتے ہیں اگر ہمارا رب چاہتا تو فرشتے نازل کرتا، تو تم تو انسان ہو، انسان نبی نہیں ہو سکتا۔ عجیب بدھو تھے، انسانوں کو الہ بنا لیا، نبی نہیں مانا، الوہیت کا درجہ دے دیا اور نبوت کے لیے استحالہ بنا ڈالا۔ اس کا تفصیلی جواب سورہ بنی اسرائیل میں ہے، وہاں تفصیلی جواب دیا کہ لو کان فی الارض ملائکہ، اگر زمین میں فرشتوں کی آبادی ہوتی، مطمئنین، جہاں بستے ہوتے، لنزلنا من السماء ملک الرسولا، ہم آسمان سے نبی بھی فرشتہ بھیجتے۔ تو مقصد ہے نبوت کا افہام و تفہیم، اور جنس کا واحد ہونا ضروری ہے۔ اگر زمین پہ نوری آباد ہوتے، نبی نوری آتا، زمین پہ بشر ہیں تو نبی کا بشر ہونا ضروری ہے۔ یہ وہ سورہ بنی اسرائیل میں چلے جانا، فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ،